شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درود و سلام سرکار مدینہ احمد مصطفیٰ شافی محشر ساقی کوثر رحمت للعالمین پر، جنہوں نے ساری دنیا کی انسانیت کو جینا سکھایا اور اللہ کے دین کو ساری دنیا کے اندر پھیلایا، عالم اسلام کا جھنڈا بلند فرمایا۔ محترم عزیزان ملت اسلامیہ کے علمبرداروں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان و کرم ہوا کہ جس نے ہمیں اس فانی دنیا کے اندر ساری مخلوق کا بادشاہ بنایا اور مسلمانوں کے گھروں میں پیدا فرما کر احسان فرمایا۔ عزیزو، دنیا کے ایجاد کے بعد اللہ رب العالمین نے آدم انسان کی تخلیق کے بعد دنیا میں سب سے پہلے مسلمان کا ایجاد فرمایا، ایمان والے کی تخلیق فرمائی، انسانوں کی رہبری کے لیے اللہ نے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا مبعوث فرمایا۔ ہر نبی کے دور میں توحید کے بعد عبادت کے لیے نماز کو مقرر فرمایا۔ ہر نبی کے دور میں عبادت کا طریقہ اور تھا، نماز کے ارکان اور تھے۔ قربان جائیے آخر نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر تحفے میں جو عبادت کا مغز دیا وہ نماز ہے۔ 5 وقت کی نماز امت مسلمہ کو تحفے میں دیا گیا۔ تو میرے محترم بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، اسلام کے ارکان کا دوسرا جو نمبر ہے وہ نماز ہے۔ توحید کے بعد نماز کا نمبر آتا ہے۔ آج اسی کے متعلق چند باتیں نماز کی اہمیت کے اعتبار سے میں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی غرض سے حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات اسے بغور سماعت فرمائیں اور اپنے دوست و احباب میں اسے شیئر کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اے بے نمازی دیکھ تو ملتا ہے کیا نماز میں، اے بے نمازی دیکھ تو ملتا ہے کیا نماز میں، سجدے میں جا کر دیکھ لے ملتا ہے کیا نماز میں، اے غافل انسان دیکھ تو موت کیا چیز ہے، مرنے کے بعد ملتا ہے کیا خبر میں جا کے دیکھ لے۔ واہ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ اس بندے سے رزق نہیں چھینتا، آب و دانہ بند نہیں کرتا، سورج کو حکم نہیں کرتا کہ اس کے آنگن میں روشنی نہیں پھیلانا، چاند کو نہیں روکتا کہ تیری کرنیں اس کے ریوڑ سے نہیں ہٹے، بلکہ اللہ کی بندوں سے ناراض ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان بندوں سے سجدوں کی توفیق چھین لیتا ہے۔ دوستو، سجدوں کی توفیق چھن گئی تو سمجھ لو اللہ تم سے ناراض ہے۔ اگر سجدوں کی توفیق نصیب ہو جائے تو سمجھو کہ اللہ اس بندے سے راضی ہے۔ تو ایک اللہ کے بندے نے کسی اللہ والے سے پوچھا کہ بتائیے کہ کیسے ہمیں پتہ چلے کہ ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں
یہ ہماری قبول ہونے کا کیا ذریعہ ہے اور کیسے قبول ہوگی؟ تو اس اللہ والے نے یوں بتایا کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا عطا ہو جائے تو سمجھ لو کہ یہ تمہاری پہلی قبول ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ تو نمازوں کا نصیب ہونا یہ اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کی دلیل ہے، اور سجدوں کی توفیق چھن جانا یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے۔ دوستو اور میرے ہم نوا بھائیوں، اب اپنے آپ خود اپنے نفس کا محاسبہ کر لیں کہ ہم کس مقام پر کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کے اندر دنیا کی تمام عیش و آرائشیں اس بندے کو بھی عطا فرماتے ہیں جو اللہ کے نافرمانی کرتا ہے، اور اس بندے کو بھی دولت سے نوازا جاتا ہے جو اللہ اس سے راضی ہے، اور اس بندے کو بھی اللہ دولت دیتا ہے جو اللہ اس سے ناراض ہے۔ لیکن سجدوں کی توفیق اسے ہی ملتی ہے جس سے اللہ راضی ہے۔ تو میرے بھائیوں، 5 وقت کی نماز اپنے زندگی کا شعور بنا لیجئے، نماز قضا نہ ہونے پائے۔ قیامت کے دن جب بے نمازیوں کو اس صف میں کھڑا کر دیا جائے گا جس صف میں نمرود، ہارون، فرعون، شداد، قارون کھڑا کیا جائیں گے، تو میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، کیا ہمارا ضمیر یہ گوارا کرے گا کہ ہم اس صف میں کھڑا کر دیا جائے جس صف میں دشمنان اسلام کھڑے کیے گئے ہوں؟ دوستو، آج اس دنیا میں کوئی نماز پڑھے یا نہ پڑھے، مگر حشر کے دن جب اللہ اپنی تجلی فرماتے ہوئے کرسی پر فرما ہوں گے، اور اس وقت اللہ حکم کریں گے، تمام مخلوق کھڑی ہوئی ہوگی، اور آدم انسان سے مخاطب ہو کر یہ کہا جائے گا کہ ہمارے ہاں سجدہ ریز ہو جاؤ، تو اس وقت ہر کوئی سجدہ کرنا چاہے گا اللہ کے سامنے، ہر کوئی سجدہ کرنا چاہے گا، چاہے وہ دنیا میں نماز پڑھتا ہو یا نہ پڑھتا ہو، مگر اس روز اللہ کے سامنے بے نمازی کی کمر اکڑ جائے گی، اور آرزو رکھنے کے باوجود بھی سجدہ نہیں کر پائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کتاب اللہ میں ہے کہ کچھ لوگ جہنم میں ڈھکیل دیے جا رہے ہوں گے، تو اس وقت انہی کچھ لوگ سوال کریں گے، ما سلککم فی سکن، تم جہنم میں کیوں جا رہے ہو، کیا ہوا تمہیں؟ وہ جواب دیں گے، لم نکو من المصلین۔ اللہ اکبر۔ وہ کہیں گے، جو جہنم کی طرف جاتے رہیں گے تو وہ کہیں گے، لم نکو من المصلین، ہم دنیا میں نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ دوستو، بزرگوں، کیا اس وقت ہمارا حال ہوگا بے نمازیوں کا؟ اللہ تبارک و تعالی ان سے ناراض ہوں گے اور جہنم کی طرف جانے کا اشارہ کریں گے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، کل روز قیامت سب سے پہلا حساب بندے سے نماز کے تعلق سے لیا جائے گا۔ پہلا سوال بندے سے ہوگا، ارے یارو، اس فانی دنیا میں ہر مخلوق اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے، اگر غافل ہے تو آدم انسان غافل ہے۔ یہ چڑیاں بھی اللہ کی تسبیح پڑھتی ہیں، یہ اشرف المخلوقات، انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا،
یہ سوتی رہتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب فجر کا وقت ہوتا ہے تو موذی جانور بھی اپنے بلوں سے نکل کر اللہ کے تقدس کے ترانے پڑھ رہے ہوں گے، اور درخت کے شاخوں پر بیٹھ کر چڑیا پرندے اور وہ بھی اللہ کی تقدس کے ترانے پڑھ رہے ہوتے ہوں گے، اور اشراط الارض بھی اس تقدس کے گیت گاتے رہتے ہوں گے، مگر یہ انسان جسے اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا اپنے بستر پر غراٹے لے رہا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس سے بڑی بد نصیبی اور کیا ہو سکتی ہے؟ دوستو، اپنی زندگی میں 5 وقت کی نماز کو اپنانے کا مقصد بنا لو۔ کئی مفسرین نے اپنی کتابوں میں، اپنی تفسیر میں یوں بیان فرماتے ہیں کہ اس دنیا کی سارے درخت حالت قیام میں ہیں، اور یہ تمام چوپائے حالت رکوع میں ہیں، اور تمام میڈک تشدد میں ہیں، اور اشرت الارض تمام سجدے میں ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، اس کی عبادت تمام مخلوقات کی عبادتوں کا مجموعہ بنا دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، لیکن افسوس، صد افسوس، اس کے باوجود اللہ کے حضور سجدہ ریز ہونا پسند نہ کرے تو بتائیے کہ اللہ کی رحمتیں اس پر کیسے برسے گی؟ اللہ اس سے کیسے راضی ہوگا؟ اللہ کی کتنی نعمتیں تمہارے جسم کے اندر ہے، ایک ایک نعمت کا اگر شکر ادا کرتے رہیں گے تا حیات تک تم شکر ادا نہیں کر سکو گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اللہ کا شکر گزار بندہ بنائے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، وہ حضرات جو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کے بعد اللہ کی ذات سے دعا کرتے ہوئے امید لگاتے ہیں کہ اللہ ہماری تمام حاجتوں کو پورا فرما، اور اپنے سجدوں سے اللہ کے ہاں حاضری پیش کرتے ہیں، اللہ ان سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ جوانی کا ایک سجدہ بڑھاپے کے 70 سجدوں سے بہتر اللہ کے نزدیک ہے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، وقت ہے تمہارے سامنے، موت آنے سے پہلے اللہ کو راضی کرو۔ انسان کو اللہ نے تمام اعضاء سے ملوث فرمایا۔ خدا کی قسم، اگر ماں کے شکم سے باہر آنے سے پہلے کسی ایک اعضاء کا نقص کر دیتا تو دنیا کا کوئی ایسا فلاسفر، کوئی ایسا آلہ، کوئی ایسا ڈاکٹر دنیا میں موجود نہیں کہ اسے بنا سکے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، اللہ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ نے تمہیں صحیح سالم ماں کے شکم سے دنیا کے شکم میں لایا اور پرورش فرمایا اور جوانی دی اور اتنی خوبصورتی دیا اور تمام اعضاء کو صحیح سلامت رکھا۔ انسان کے اشرف اعضاء کے اندر سر بھی آتا ہے۔ سر میں تو اللہ تبارک و تعالی جب یہ سر اللہ کے ہاں سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے بہت قریب ہوتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے، کیونکہ جسم کا جو حصہ اس کے اوپر تاج ہے وہ سر ہے۔ وہ جب کسی کے سامنے جھکتا ہے تو اس کی عاجزی، اس کی انکساری کو دیکھ کر اللہ جو ہے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس سر کے اندر بولنے والی طاقت جو زبان ہے وہ سر کے اندر موجود ہے، اور دیکھنے والی قوت جسے آنکھ کہتے ہیں وہ سر کے اندر موجود ہے، اور سونگھنے والی جو طاقت جسے ناک کہتے ہیں وہ بھی سر کے اندر موجود ہے، اور سوچنے کی قوت رکھنے کا جو مادہ اللہ نے دماغ کو دیا ہے وہ بھی جو ہے سر کے اندر ہے۔ اور جب سر مالک کے در پر ہے تو مالک راضی اور بندہ بھی راضی۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے تو فرمایا کہ یہ سر صرف اللہ ہی کے سامنے جھکتا ہے، کسی غیر اللہ کے سامنے نہیں جھکتا۔ جو غیر اللہ کے سامنے جھکائے گا وہ بندہ نہیں، اور اللہ اس سے راضی نہیں۔ اللہ راضی اس سے ہوتا ہے کہ جو اللہ کے سامنے یہ سر جھکائے۔ اللہ ہم سب کو نمازی بنائے۔ میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، وقت انسان کی کم سے کم عمر اللہ نے دیا ہے۔ اس عمر کے اندر دینی ماحول میں اپنی زندگی گزارو۔ یہ کب آئے گا؟ اپنے اندر دینداری ہوگی،
اپنے گھروں میں دینداری ہوگی، گھروں کے اندر قرآن کی تعلیم کی آواز آئے گی، اور جب گھر معاشرہ دیندار ہوگا، یہ کب بنے گا؟ ہم جو ہے اللہ کے راستے میں نکل کر دین کو سیکھیں گے، نمازوں کو سیکھیں گے۔ نماز سیکھنے کی چیز ہے، نماز دنیا کی ایک شے بغیر محنت کے ایجاد نہیں کرتا، جس پر محنت بھی لگے اور پیسہ بھی لگے، جب جا کر اس کا مقصد پورا ہوتا ہے اور وہ دنیا والوں کو نفع دیتا ہے۔ اسی طرح سے دین، اتنا بڑا دین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتوں زمین ساتوں آسمان سے بڑھ کر میرا لایا ہوا دین بڑا ہے۔ یہ دین، اتنا بڑا دین سیکھنے کے لیے معمولی بات نہیں ہے، اسے اپنا وقت اور اپنا جان لگے گا تو دین اپنے زندگی میں آئے گا۔ جب دین زندگی میں آئے گا، اللہ کی پہچان ہوگی، نبی کا طریقہ زندگی میں آئے گا، دنیا بنے گی، اور خبر میں جا کر 3 سوال کے جواب کہنے کے لیے آسانی ہوگی۔ اللہ کے حکم کو بجا دنیا میں لائے گا، ربنا اللہ کہے گا، دین پر چلے گا، دین اسلام کہے گا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی گزارے گا۔ یہ میرے آقا تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ہم ان کے امتی ہیں، ہم ان کے طریقے پر چل کر آئے ہیں، تو اللہ راضی ہوگا، جنت کی کھڑکی کھولی جائے گی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں خبر میں آئے گی، ورنہ 3 سوالوں کے جواب میں ہائے کہے گا، ہائے کہے گا، ما ادری کہے گا، تو جہنم کا وہ نظارہ سامنے لائے گا، گرم گرم ہوائیں اس کے خبر میں آئے گی، تا قیامت تک جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ اللہم حفظنا منہم، اللہم حفظنا منہم، اللہم حفظنا منہم۔ ساری امت کی اللہ حفاظت فرمائے، ساری امت کی حفاظت فرمائے، ساری امت کی حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نمازی بنائے، 5 وقت کی نماز خشوع خضوع کے ساتھ ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں شر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، مسلمانوں کو شر سے بچائے، مسلمانوں کو ایمان باللہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے دین کی چھوٹی چھوٹی نئی نئی باتوں کو لے کر، تب تک اجازت دیں میرے بھائیوں۔ آخر میں آپ سے التماس ہے کہ میری اس چھوٹی سی آواز کو بغور سماعت فرمائیں اور اپنے احباب تک جو ہے اسے جو ہے شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کو اللہ اس کا اجر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احسن من اللہ و احسن، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔